بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح لوگوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ زندگی کا سب سے ظالم پہلو ہے غلط کا عروج اور سچ کا زوال۔ یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، برداشت کر گئے، ورنہ کچھ لوگ تو بچھڑے ہیں، بچھڑنے کے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ لگی جو چوٹ تو پہرو خیال آتا رہا، کہاں گئے میرا صدقہ اتارنے والے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ غیر ضروری تعریفیں تھوڑی کم کیا کریں، برے لوگوں کو احساس ہونے دے کہ وہ برے ہیں، منافقت کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، اللہ نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے کل بروز قیامت وہ حصہ اس کے لیے گواہی دے گا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اللہ تو اس وقت بھی اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے جب مخالفین کی طرف سے لگ رہا ہو کہ اس بندے کا خاتمہ اب طے ہے، پھر کہانی پلٹتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے، اور مخالفین دانتوں میں انگلیاں داب کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کبھی کبھی خون کے رشتے وہ زخم دے جاتے ہیں جن پر مرہم لگانے کے لیے پھر اجنبیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب دنیا کے سب دروازے بند لگے تو سمجھ لیں کہ اب اس دروازے سے مدد آنے والی ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کی اچھی صحت کے لیے ہمیشہ دعا کریں، یہ آپ پر ان کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو کبھی اللہ اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یا اللہ، میرے دل کو ان چیزوں کا طلبگار نہ بنانا جو میری تقدیر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ فقل حسبی اللہ، کہ کہہ دو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔
ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنے امان میں رکھنا۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جو جیسا بولتا ہے اسے بولنے دیا کریں، کیونکہ بولنے والا آپ کی اوقات نہیں بلکہ اپنی تربیت بتا رہا ہوتا ہے۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل جسے کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انسان کی پہچان ان للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی مصلی پر بیٹھ کر صرف رونا ہی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے، کیونکہ وہ رب تمہارے ان زخموں کا بھی مرہم ہے جن کا کوئی نام نہیں ہے۔ بس ایک بار اللہ پر توکل کر کے اپنا حال ان کے سپرد کر دو، تمہاری زندگی کا ہر تماشا معجزے میں بدل جائے گا۔ دل کے سکون کے لیے کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ دھوکہ ہمیشہ اپنے دیتے ہیں، دشمن نہیں، کیونکہ دشمن سے وفاداری کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ جو چیزیں اور لوگ ہمارے والدین کو ٹھیک نہیں لگتے، یقین کریں وہ واقعی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اپنے الفاظ بلند کرو، اپنی آواز نہیں، کیونکہ پھول بارش سے اگتے ہیں گرج چمک سے نہیں۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی پر ثابت قدم رہنے والا بندہ ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ دن شروع کرنے سے پہلے قرآن کھولا جاتا تھا، بس دل کو ایک سکون سا مل جاتا تھا۔ سجدہ مسائل کا علاج ہے، اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو مقدار کو بڑھا دیں۔ جب کوئی ساتھ نہ دے تو خود اپنا ہاتھ تھام لو۔ جب دنیا خاموش ہو جائے تو رب سے بات کر لو۔ اکیلا راستہ مشکل ضرور ہے مگر یہی راستہ انسان کو پہچان دیتا ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ بیٹی اسلام میں بیٹیوں کو اللہ کی رحمت، گھر کی برکت اور جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ لاکھ خرچ کر دیں، نیت دکھاوا ہے تو قبول نہیں، مگر آپ کا 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دیا ہو رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی، گوشت، کھجور، بصر اور رطب کھجوریں جب تمہیں ملے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کی اشیاء کتنی بھی ہو تم کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر نہ کھاؤ۔ جانتے ہو محرومی کسے کہتے ہیں؟ جب سب کچھ پر ہو سوائے قرآن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی کو آگ۔ عبادت صرف جائے نماز پڑھ ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ تکلیف خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔
کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، اور پھر کیا پتہ کب کھینچ لے قبر کا اندھیرا مجھے۔ میری ذات سے وابستہ لوگ، مجھے معاف کرنا۔ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ نماز، دعا اور نیک اعمال ہے۔ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ اور فریب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ یا اللہ، سلامت رہے وہ لوگ جو بولنے سے پہلے الفاظ کا صحیح چناؤ کرتے ہیں تاکہ کسی کی